ہم جانتے ہو نا مولوی منظور صاحب بڑے پہاڑ والے بندے کیوں بھائی پاک بنی کر تھاپ دے کنے نے تے پاک تو بغیر تے پہچان ہی نہیں ہے جی آندے ہو نا چوری منشا صاحب بڑے پہاڑ والے بندے اللہ پاک سب دے پہاڑ قائم رکھے اونچی کہو آمین تانوں تکلیف کی ہے آمین کیوں نہیں جانتے اونچی کہو آمین کوئی مولا لگدا جی آمین کیا ہے اللہ پاک تواڈے سارے تے اپنا فضل کرے اللہ توڑیاں جیباں نوٹاں نہ بھر دے توڑے پڑولے دانے نہ بھر دے پھر کہو اونچی حال اللہ پاک تانوں ودیا گڑیاں کاراں دے اونچی کہو حال اللہ پاک سانوں مولیاں نے ہیلی کاپٹر دے پھر کہو مر گئے سڑ گئے اونچی کہو حال اوے انشاءاللہ رب نے سب کچھ دینا اوے اسی چلا رہا کی ہے تم کا واسطے ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا وہ مدنی بیٹھا تھے اب مدنی چھوڑا ہے سائیکل چلا لیتا آج سننا حضرات بات دور نکل گئی ذرا مزاحوں ہٹ کے بات تے غور کرنا ہن تواڈے سامنے صدارتی خطاب واسطے میں دعوت دیاں گا فضیلت الشیخ مناظر ابن مناظر میری مراد الشیخ حافظ عبدالباسط صاحب شہپوری امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شہپورہ اور ناظم تبلیغ اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ صدارتی خطاب فرمان گے ایک اور حافظ عبد الرحمن گوندل دی طرفوں اور انہاں دے والد محترم چودھری محمد حنیف گوندل دی طرفوں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے انشاءاللہ شیخ محترم اوکرا کڈن گے 9 خطیب جڑے تقریراں کر رہے نے نا کہندے نے اینڈ تکر جے اے رہے تے انہاں نواں دا عمرہ کڈنا ہے جدا نکل آیا نعرہ تکبیر اوہ اے سال حافظ صاحب انشاءاللہ علماء دا کٹن گے اینتا سال عوام دا بھی کٹن گے انشاءاللہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اور اسٹیج تے بیٹھے نے استاد العلماء میری مراد قاری عبدالحفیظ صاحب حفظہ اللہ ناظم جامعہ دارالعلوم محمدیہ شہپورہ ہن میں صدارتی خطاب واسطے دعوت دینا مناظر اسلام فضیلت الشیخ حافظ عبدالباسط صاحب شہپوری امیر ضلع اپنا صدارتی خطاب ارشاد فرمائیں الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ماشاءاللہ
تبارک اللہ جلسہ پہلا سی اس مارکی اندر اس تو پہلے علماء کرام دے اجتماعات ہوندے رہنے اور آج عوامی جلسہ سی علماء بھی تشریف لے آئے اور عوام الناس بھی تشریف لے آئے اور میں اس موقع تے اپنے بزرگوار جناب حاجی محمد حنیف گوندل صاحب نو مبارکباد پیش کرتا اور پھر انہاں تو بعد انہاں دے لخت جگر جناب حافظ عبد الرحمن صاحب سربراہ مرکزی جمعیت الحدیث آف ساؤتھ افریقہ انہوں نے بھی مبارکباد دیگر صاحبزادگان نو بھی مبارکباد تے لاڈے نو خصوصی مبارکباد کے ناراض نہ ہوئے ماشاءاللہ حاجی حنیف صاحب جدوں اللہ دی خیر ہر دور چ رہی ہے اگر وسائل محدود سن تے اپنے گھر دے سیر اندر پنڈ گوندلاں والے اڈے تے ڈیرے تے جلسہ کرایا کرتے سن میرے بزرگ تشریف لے آیا کرتے سن اور خطاب فرمایا کرتے سن پھر اس تو بعد اسی بھی جاندے رہے انہاں دی وفات تو بعد اللہ پاک نے فضل کیتا رب نے انہاں تے رزق وسیع کر دیا جویں جویں مالک نے انہاں تے رزق وسیع کر دیتا انہاں بھی اللہ دے دین دا کم وسیع کر دیتا اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ پاک انہاں نو اتنے اپنے فضلہ نہ رجا دے کہ انہاں نو تھوڑی نہ آئے حضرات اے اللہ دے دین نل پیارے اور انشاءاللہ اس کانفرنس دی بنیاد رکھ دیتی گئی ہے اور انشاءاللہ تا زندگی اے کانفرنس ہوندی رہے گی انشاءاللہ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ جب تک تھی بولے نا میں چپ نہیں کرنا حافظ صاحب قدم بڑھاؤ حافظ صاحب قدم بڑھاؤ او بول بوئے باما چکے ادھوں کوئی ہونا جائے اوہ میرے ربا پاکستان حافظ عبدالباسم شگوگری مولانا محمد ناصر مدنی بھی تشریف ناز محمد بھی کیا کر ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے حضرات کانفرنس دا عنوان فضائل صحابہ و اہل بیت آج دی یہ کانفرنس اے سمجھو کہ زیر صدارت چوری محمد منشا صاحب گوپیرا سرپرست مرکزی جمعیت الحدیث ضلع شیخوپورہ اور زیر نگرانی زیر سرپرستی حاجی محمد حنیف گوندل صاحب ایک کانفرنس اللہ پاک دے فضل و کرم نال انہاں دوواں بزرگاں دی موجودگی چ اعلان ہے انشاءاللہ کہ یہ ساڈی زندگی جے بھی ہوندی رہ گئی ساڈی زندگی تو بعد بھی ہوندی رہ گئی انشاءاللہ سارے کہو باواں پاویں نہ کھڑیاں کرو انشاءاللہ کیا دیا جائے ہاں جی حضرات عنوان درجے فضائل صحابہ و اہل بیت آئیے ساڑھے نزدیک صحابہ دا بھی احترام فرض ہے اور گج کے بولو اہل بیت دا بھی احترام فرض ایک صحابی دی گستاخی بھی حرام اور ایک اہل بیت دے فرد دی گستاخی بھی حرام یاد رکھیے صحابہ کون نے ایمان دا سیمپل ایمان دا نمونہ ایمان دا پریکٹیکل اللہ پاک نے اعلان کر کے فرمایا ہے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایمان انجدہ لیا اور جمیں دا ایمان سے آبادا بولو جمیں دا ایمان میں اگر ایک درخواست کروں گا کہ شور کٹاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ پاک نے فرمایا ہدایت واسطے مشروط ہے اور شرط کی ہے ہدایت یافتہ قدوں بنو گے حضرات آئیے اور میں عرض کرنا چاہنا اگر تو چاہنا ہے میں ہدایت یافتہ بن جاواں اور اگر تو چاہنا ہے میں جنت دا حقدار بن جاواں تو اللہ پاک نے معیار بیان کیتا ہے فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فرمایا ایمان سے آبا جیسا لے آؤ جدوں تو آڈا ایمان سے آبا جیسا ہوئے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا پھر ہدایت والے بن جاؤ حضرات میں عرض کرنا چاہنا عقیدہ بھی صحابہ والا تے بولو گج کے طریقہ بھی صحابہ والا یاد رکھیے اور رب اکبر کی قسم اہل حدیث او جماعت جدہ عقیدہ بھی صحابیاں والا ہے اور جدہ طریقہ بھی صحابیاں والا ہے اللہ پاک دے فضل و کرم نال آئیے نبی پاک نے فرمایا میری امت دے 73 گروہ ہونگے اور لیکن فرمایا جماعت حقہ او ہوئے گی جنتی گروہ او ہوئے گا مان علیہ واصحابی اور جنہ دا عقیدہ بھی صحابیاں والا ہوئے گا اور جنہ دا طریقہ بھی صحابیاں والا اور میں گزارش کرانگا اہل بیت نبی پاک دا خاندان نبی پاک دے گھر والے یہ سب اہل بیت ذرا بات سے غور کیجئے صحیح دی حدیث ہے حضرات اہل بیت دی ڈیفینیشن اہل بیت دی تعریف سنیے حضرت زید ابن ارقم سینئر صحابی کبیر و سن صحابی فرمان لگے یاد رکھیا جے اہل البیت انہاں فرمایا بلحاظ سکن دے بلحاظ گھر دے بلحاظ رہائش دے بلحاظ نبی پاک نال رشتہ ازدواج دے آپ دیاں تمام ازواج اہل بیت نے بنسبت سکن دے تمام ازواج مطہرات امہات المومنین اہل بیت نے اور نبی پاک دا خاندان خواہو آل علی ہوئے خواہو آل عباس ہوئے خواہو آل جعفر ہوئے خواہو آل عقیل ہوئے حضرات نبی پاک دیاں بناتے اربع ہون آل علی ہوئے عزیز تمام دے اہل بیت دا اعلان کرنے اور سب نر محبت دا اظہار کرنے اور میں کہاں گا صحابہ نال بھی محبت فرض ہے اور اہل بیت نال بھی محبت فرض ہے اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم نبی پاک نے وفات تو 2.5 مہینے پہلے غدیر خم کے حضور نے خطاب کر دیا آقا نے فرمایا ہے آئیے سنیے دھیان فرمایا میرے صحابہ میری بات پہ غور کرنا فرمایا یوشک ان یاتیا رسول ربی فوجی فرمایا میرے صحابہ منو بلاوایا ان والا جے کیوں بھائی کیسے لمحات میں حجت الوداع تو واپسی تے حضور غدیر خم کے ٹھہرے غدیر خم کے بارے
احباب نے بڑے نام رکھے نے، عید غدیر فلاں فلاں، میں کہاں گا بے انصافی دی بات نہ کر، حق انصاف دی بات کر۔ اس موقع دے حضرت علی دی خلافت دا اعلان نہیں کیتا، حضرت علی دی ولایت اس معنی چے کہ حضرت علی نبی پاک دے جانشین ہونگے، آقا دی وفات تو فوری بات۔ ایک قتل کسے روایت چوں اے بات ثابت نہیں، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اللہم والے من والا وعادے من عادا، یا اللہ جڑا میرے علی نال پیار کردا ہے او دے نال پیار کر، جڑا میرے علی نال دشمنی کردا ہے اللہ او دے نال دشمنی کردا ہے۔ حضرات اس بات کا انکار نہیں، خدا بیڑا غرق ہو جائے جڑا حضرت علی دی محبت کا انکار کرے، لیکن میں کہاں گا اللہ پاک دے فضل و کرم نال اسی بے انصافی دے قائل نہیں، اسی غلب دے قائل نہیں، اسی مبالغہ امیزی دے قائل نہیں، اسی کہنے ہیں جناب علی شیر خدا، انہاں نال محبت فرض ہے، اور اسی تے اعلان کر کے آنے ہیں حضرت علی وچ اوصاف بے حساب نے، بہادری ورثے وچ پائیاں جناب نے، شجاعت وچ اپنی آبی مثال سن، بڑے شاہزور سن، جنگ جو کمال سن، پہلوانی وچ بھی نہ رکھ دے جواب سن، بڑے بڑے پہلواناں نو دیندے پچھاڑ سن۔ اور ترمذی دے وچ اعلان نبی ولی دا، علی میرا تے میں حضرت علی دا، علی نال پیار رکھن والا، علی نال پیار رکھن والا، علی نال پیار رکھن والا پکا مسلمان ہے، اور بغض جڑا رکھے منافق بے ایمان ہے۔ اینی اونچی شان کہ جدی انتہا نہیں، پر پھر بھی علی مشکل کشا نہیں، اور کوڑی پاویں لگے ویسے سچی بات ہے، مشکل کشا صرف رب دی ہی ذات ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا، حدیث نسے قطعیے اہل بیت دی محبت وچ، آقا نے فرمایا یوشک ان یاتی رسول ربی، فرمایا میرے صحابہ میری وفات دا وقت قریب آ گیا ہے، میری جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرات 18 ذوالحج سی، آقا اپنی زندگی دا آخری حج فرما کے تشریف لے آ رہے سن۔ حضور غدیر خم تے کھڑے ہوئے، 1 لاکھ دے قریب صحابہ کرام موجود سن۔ آقا نے خطاب فرمایا میرے صحابہ یوشک ان یاتی رسول ربی فوجی، یہ میرے صحابہ میری وفات دا وقت قریب جے، منو بلاوا آن والا جے، تے میں بلاوا قبول کرن والا جے، یہ میرے صحابہ میں جا رہا جے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ۔ تسی میری کوئی بات بھی اگر دھیان نال نہیں سنی، بلتے ساریاں سنیاں نے، میں درد دل نہ کہاں گا، میری اس بات تے غور کرنا، اس حدیث تے غور کرنا، حدیث بخاری دی حدیث صحیح مسلم دی، حضور نے، اور دوستوں میں گل سیدھی کہاں، اور پیغمبر نے ترلا لے آئے، اور میرے پیغمبر نے اعلان کر کے فرمایا میں جا رہا جے وَتَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں اور بڑیاں پار والیاں 2 شاماں چھڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں میں جاندے ہو نا، مولی منظور صاحب بڑے پار آئے بولے،
کیوں بھائی پگ بنی گئی تھپتے کنے نے ماشاءاللہ تے پگ تو بغیر تے پہچان ہی نہیں ہے جی آندے ہو نا چوری منشا صاحب بڑے پہاڑ اللہ پاک سب دے پہاڑ قائم رکھے اچھی کہو آمین تانوں تکلیف کی ہے آمین کیوں نہیں جانتے اچھی کہو آمین کوئی مولا لگتا جی آمین کیا ہے اللہ پاک تواڈے سارے تے اپنا فضل کرے اللہ تواڈیاں جیباں نوٹاں نہ بھر دے تواڈے پڑولے دانے نہ بھر دے پھر کہو اچھی حال اللہ پاک تانوں ودیع گڑیاں کاراں دے اچھی کہو آمین اللہ پاک سانوں مولیاں نوں ہیلی کاپٹر دے پھر مر گئے سڑ گئے اچھی کہو اوے انشاءاللہ رب نے سب کچھ دینا ہے اوے اسی چلا رہا گا کی ہے تم کا واسطے ہاں جی میں عرض کرنا چاہنا وہ مدنی بیٹھا تھے اب مدنی چھوڑا ہے سائیکل چلا لینا آج سننا حضرات بات دور نکل گئی ذرا مزاح تو ہٹ کے بات تے غور کرنا ذرا سنجیدگی نال غور کرنا کیونکہ پیغمبر نے بات کہی اپنی وفات دا تذکرہ کیتا میرے مصطفیٰ نے اور پھر فرمایا میں دو شیمہ پار والیاں آدما کتاب اللہ فرمایا ایک میں اللہ پاک دا قرآن چھڑ کے جا رہی آجے خضوع واستمسکوا بہی فرمایا قرآن مضبوطی نال پکڑ لو سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں قرآن مضبوطی نال پکڑ لیا دنیا دی کوئی طاقت انہوں ہلا نہیں سکتا فرمایا خضوع واستمسکوا بہی قرآن مضبوطی نال پکڑ لو میں درخواست کرانگا قرآن پڑھیا بھی کرو تے بات ترجمہ پڑھیا کرو قرآن بہت بڑا خزینہ ہے حضور نے اے دنیا تو جانے آئے بات نہیں کہی فرمایا یہ دے چھے ہدایت ہے یہ دے چھے روشنی ہے اور فرمایا نبی پاک نے دوسرے نمبر تے فرمایا وَآلُ بیتی میں اپنے اہل بیت چھڑ کے جا رہا حضرات پھر نبی پاک نے 3 مرتبہ کیا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی اور میں اللہ دا واسطہ دے کے آندہ جائے میرے اہل بیت نال محبتاں کرے آ جائے میرے اہل بیت دا احترام کرے آ جائے اور میرے اہل بیت دی دید لحاظ کرے آ جائے وَذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہل بیتی اس واسطے ساڑھا عقیدہ ہے اور رب کعبہ دی قسم ہے اور دل دیاں تھا گرائیاں نرس یہ بات کہاں گے تمام صحابہ دا احترام فرض تمام اہل بیت دا احترام فرض اللہ پاک دین حقہ دی سمجھ عطا فرمائے میرا اتنا لمبا چوڑا خطاب تو نہیں سی حق بندہ بہرحال بات لمبی ہو گئی میں علماء کرام نو مرحبا کہنا ماشاءاللہ اسٹیج سجیا ہے اور ایک گلدستہ سجیا انشاءاللہ اور آج قاری بنیامین صاحب نے یہ تھے شان صحابہ بیان کرنا تے 10 محرم نو 10 بجے کنے بجے 10 بجے 10 محرم نو 10 بجے بائی پاس تے مرکز سنید چوری محمد منشا صاحب دی گوپیرہ دی صدارت وچ انشاءاللہ الرحمن انہا بیان کرنا تذکرہ حسین یاد حسین حسین زندہ باد کانفرنس انشاءاللہ الرحمن اے بیان کرنگے تفصیلی کرنگے میرا اوتھے بھی صدارتی سنوائی ہو جائے ہاں جی سارے دوست آؤ گے یار ایک بار باما جو کہ کیا جو میں کری ملی چکائیاں نہیں ہیں کہ وہ سارے انشاءاللہ بھی نالا کیا جائے اللہ پاک تانو سب نو سلامت رکھے اے میرے جہال بکھی روڑ کدھر ہی پتر بول جلدی
8 جولائی بروز منگل بعد نماز مغرب ماشاءاللہ علامہ محسن الہی ظہیر صاحب، قاری محمد بنیامین عابد صاحب، مولانا محمد ناصر مدنی صاحب اور برادر عزیز جناب محترم قاری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ، یہ سارے علماء کرام بیان فرمان گے. صدارتی خطبات ہوئی میرا ہی کھانا بڑا وسیع ہے یار، جنہ کھا لیا ٹھیک ہے، دوبارہ پھر کھا لیا جائے. وہ بھوک لگ جانی ہے 5-6 علماء سننے نے. ہاں جی تقریر آج شیر پنجاب نے جس موڈ سے کر دی ہے آج کچھ وہ سنی تو بھوک لگ جانی. تگڑے ہو کے اور بولو اور تگڑے ہو اور گج کے بولو نعرہ تکبیر اور گج کے نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب. حکیم آفد عبدالرزاق سجدی صاحب، حکیم آفد عبدالرزاق سجدی صاحب ماشاءاللہ خطاب فرما رہے تھے امیر ضلع حضرت مولانا حافظ عبدالباسط صاحب شیخو پوری، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شیخو پورا.